أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی سب کے سب رب ذوالجلال کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ وہی ذات ہے. اسی کی عبادت کرنا ہمارے اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے صحیح دین کو ہم تک پہنچایا اور اس پر کیسے عمل کرنا ہے یہ سب چیزیں ہمیں بتایا. معزز حضرات و خواتین، معزز نوجوانوں اور معصوم بچوں، آج کے درس کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم عنوان کو لے کے حاضر ہوا ہوں. عنوان یہ ہے کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال یا نیکیوں کو برباد کرنے والے گناہ. میرے پیارے بھائیوں، ہماری اپنی زندگی میں ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اچھے کام کرتے رہتے ہیں، خیر کے کام کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی رمضان آ جائے تو ہم بڑھ چڑھ کر اور بہت سارے خیر کے کام کرتے رہتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے رہتے ہیں. نیکیاں ہماری اپنی زندگی میں ہم لوگ جمع کرتے ہیں، لیکن عقل مند وہ نہیں ہے جو صرف نیکیاں کو جمع کرتے رہیں اور دوسرے طرف ایسے اعمال بھی وہ اپنی زندگی میں انجام دیں جس کی وجہ سے اس کی اپنی نیکیاں تھوڑے بہت ختم ہوتے رہیں، تھوڑے بہت خالی ہوتے رہیں، تھوڑے بہت مٹتے رہیں. اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ دنیوی اعتبار سے عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو نہ صرف کمانا جانتا ہو بلکہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ کمائی ہوئی دولت کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہو. ایسا نہیں کہ ایک طرف سے انسان کمائے اور دوسرے طرف گواتے جائیں. ایسا نہیں کہ انسان کمائے ایک ایسی تجوری میں، ایک ایسی تھیلی میں اپنے روپے پیسے کو ڈالے اور انسان گمان کرے کہ چند دن کے بعد یہی پیسے، یہی روپے مجھے کام آئیں گے. ایک ایسی تجوری، ایک ایسی تھیلی جو نیچے سے پھٹی ہوئی ہو اور سوراخ ہو، ایک زمانے کے بعد آ کے جھانک کے دیکھتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں اور کفے افسوس ماننے لگتا ہے. شریعت نے ایک مسلمان کو یہ سوچ دیا کہ وہ نہ صرف نیک اعمال کرنے والا ہوتا ہے بلکہ نیک اعمال کرنے سے زیادہ جو اعمال وہ اپنی زندگی میں کیا ہے اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. جس طرح سے دنیا میں پیسے، روپیے، دولت، گھر بار، ان سب چیزوں کی انسان بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے. اپنے موبائل میں صرف ایک روپیہ ہمارے اکاؤنٹ سے کٹ گیا، یہ اگر کسی کو میسج آئے تو کیا ہم خاموش بیٹھیں گے میرے پیارے بھائی؟ ہرگز نہیں. ارے
کون کٹا، کیوں کٹا؟ یہ ہم بینکوں کا رخ کریں گے اور مینیجر سے بات کریں گے، سبب تلاش کریں گے اور اپنے پیسوں کو، روپیوں کی حفاظت کرنے کی مکمل بندوبست کریں گے، لیکن اعمال صالحہ جو کہ ہمارے اپنے اصل بیلنس ہیں، آخرت کے اعتبار سے اصل بیلنس ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنی اچھائیاں ہیں، ہمارے اپنی نیکیاں ہیں، اس کی حفاظت کی فکر ہم کتنا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے۔ قرآن مجید یہ ایک مسلمان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنی زندگی میں نیکیاں کرتا ہے بلکہ نیکی کرنے سے زیادہ کی ہوئی نیکی کی حفاظت کرتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ تو اپنی زندگی میں بہت سارے کار خیر کیے ہیں، وہ لوگ بہت سارے اچھائیاں کیے ہیں، ان کے اپنے وہم کے اعتبار سے، ان کے اپنے سوچ کے اعتبار سے وہ لوگ تو سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کیے ہیں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ اچھا کیے ہیں، لیکن جب آخرت میں جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میرے پیارے بھائی، یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بے عمل نہیں ہیں، یہ لوگ گنہگار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں عمل کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ لوگ عمل تو کرتے ہوں گے، لیکن عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یا عمل کرنے کے بعد کچھ ایسے اعمال بھی یا کچھ ایسے گناہ بھی ان کی اپنی زندگی میں سرزد ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی اپنی پوری کی پوری نیکیاں یا ان کی اپنی بعض نیکیاں پوری کی پوری مٹ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو لوگ اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کرتے، جو لوگ اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان لوگوں کی قرآن مجید میں بہت ہی بہترین مثال بھی دی ہے، چاہے کفار ہو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اعمالهم کسراب، کہ ان کے اپنے اعمال جو عمل کرتے ہیں، لیکن کفار ہو، مشرک ہو، منافق ہو، ان کی اپنی زندگی میں بھی اچھائیاں ہیں، ان کی اپنی زندگی میں بھی خیر ہیں، ان کی اپنی زندگی میں نیکیاں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دیکھیے ان کی اپنی زندگی میں کی ہوئی نیکیوں کی بہترین تشبیہ دی، مثال دی کہ ان کے اپنے اعمال چٹیل میدان میں سراب کے مانند ہیں، چمکتے ہوئے ریت کے مانند ہیں۔ صحرا کا اگر آپ مشاہدہ کیے ہوں گے، سعودی عرب میں اور گلف کنٹریز میں ہم لوگ بہت زیادہ مشاہدہ کیے ہیں، دور سے آپ کو لگتا ہوگا کہ وہاں پر پانی ہے، لیکن قریب جائیں گے تو پانی نہیں، پانی ہی نہیں۔ اور اس کی مثال انڈیا کے اعتبار سے اگر میں دوں تو آپ لوگ تو مختلف مقامات پہ سفر کیے ہوں گے، تار روڈ پر آپ سفر کر رہے ہوں اور کڑی دھوپ ہو، آپ دور کا منظر ذرا دیکھیے، دور کا منظر ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ وہاں پر پانی ہے، سمندر ہے، وہاں پر جا کر آپ سیراب ہوں گے۔ جیسے جیسے قریب جاتے ہیں تار روڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مثال سیراب سی دی ہے، یعنی چٹیل میدان میں صحراؤں کی طرح ریت ہی ریت ہو اور دور سے پانی نظر آتا ہو، اور جب قریب جاتے ہیں تو کچھ نہیں پاتے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ مثال پیش کرنا چاہ رہا ہے کہ قیامت جو بالکل دور ہے، قیامت جو بالکل دور ہے، آج ہم لوگ ہیں عمل تو کر رہے ہیں، عمل کرتے ہوئے جب قیامت کے قریب اپنے نیک اعمال کو لینے کے لیے جائیں گے تو ہمارے اپنے اعمال میں سوائے کف افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں، میں چند اعمال، بہت سارے اعمال تو ہیں، بہت سارے اعمال تو ہیں، چند اعمال کی نشاندہی کرتا ہوں کہ کن کن اعمال کی وجہ سے انسان کے سب اعمال یا کچھ اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ کیا کیا چیزیں ہیں، چند آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلا جو عمل اور جو گناہ انسان کے عمل کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں وہ ہے رب العالمین سے شرک۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے بھائی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بہت بڑا ظلم کوئی اور نہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں قرآن مجید میں شرک کے تعلق سے اپنا فیصلہ روز اول ہی سے سنا دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں رب العالمین اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا کہ آپ اللہ رب العالمین کے برابر کسی چیز کو قرار دیں، اللہ رب العالمین کو سجدہ جو کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کسی آرے غیرے اور کسی نیرے نتو کے سامنے آپ سجدہ کریں، کسی پتھر اور شنکر کو آپ کنکر کو آپ خدا مانیں اور کسی سے سجدہ ہی نہیں میرے پیارے بھائی، نفع نقصان کا مالک کسی اور سے آپ عقیدہ رکھیں کہ یہ نفع نقصان پہنچانے والے ہیں، کسی اور سے یہ امیدیں رکھیں کہ یہ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، یہ ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں اور یہ ان کی ذات کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، یہ مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں، یہ ہماری اپنی زندگی میں بچے وغیرہ دینے والے ہیں، اس طرح کے کوئی بھی عقیدہ رکھنا میرے پیارے بھائی شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ شرک بہت بڑی بری بلا ہے اور تمام کے تمام اعمال انسان کے ضائع ہو کے رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک نہیں دو نہیں 18 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے اللہ کے نبی یہ لوگ بھی 18 انبیاء اولو العزم بھی اس میں شامل ہیں، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو اے اللہ کے نبی لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی تمام کے تمام اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں میرے پیارے بھائی، اللہ کے نبی سے خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کرنے والے ہوتے تو ہم آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیتے۔ میرے پیارے بھائیوں یہاں ذرا غور کیجئے، مفسرین نے تفسیر میں کئی ایک باتیں لکھی ہیں کہ اللہ کے نبی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جن کے اگلے پچھلے پورے کے پورے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کے نبی بنانے کے بعد کیا، نبی بنانے سے پہلے بھی اپنی پوری کی پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیے۔ اللہ کے نبی بنانے کے بعد تو دور کی بات، نبی بنانے سے پہلے کبھی بھی اللہ کے نبی شرک نہیں کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ سے مخاطب کر کے کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ دو باتیں مفسرین بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں اور آپ کے امتی جانتے ہیں، آپ تو شرک نہیں کریں گے، ولو بالفرض آپ کریں گے تو اس کی کیا سزا ہوگی یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ بھی شرک سے بری بلا میں ملوث ہوتے تو آپ بھی کیا ہوتے، آپ کے تمام اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ دوسری بات مفسرین یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں خطاب آپ سے کیا ہے لیکن حکم امتی کو دیا ہے۔ کئی ایک مقامات پہ اللہ رب العالمین کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے خطاب ہوتا ہے لیکن مراد اللہ کے نبی نہیں بلکہ امت محمدیہ کو حکم دینا مراد ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں یاد رکھو شرک بہت بری بلا ہے۔ شرک کی سزا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ میرے پیارے بھائی ایک سوال عام طور پہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ کیا سوال ہے، کیوں شرک کی وجہ سے اتنی بڑی آفتیں اللہ رب العالمین نے روز ازل سے ہی اتنے خطرناک اور اتنی بھیانک سزا کا اعلان کیوں کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ذات میں عیب ہے۔ میرے پیارے بھائی ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے جو حق ادا کرنا ہے، حقوق اللہ رب العالمین کے لیے جو حقوق ادا کیے جاتے ہیں اس میں کچھ کمی کرتے ہیں، لیکن براہ راست اللہ کے
ذات پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے ذات میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن شرک کی وجہ سے براہ راست رب العالمین کے ذات کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی مخلوق کو، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو یا شجر ہو یا درخت ہو یا پتھر ہو یا کوئی بھی گھر ہو، ان تمام چیزوں کو جو کہ اصل میں اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیز ہے، مخلوق ہے، مخلوق کو لے آ کے آپ نے خالق کے برابر قرار دیا، مخلوق کو لے آ کے آپ خالق کے برابر قرار دیا۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، گرچہ کی مثال بری ہے لیکن سمجھنے کے لیے میرے پیارے بھائی، ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے بیٹے، ہمارے اپنی بیٹیاں ہزار غلطی کریں، باپ ہونے کی ناحیے سے ہم لوگ معاف کر دیں گے، باپ ہونے کی ناحیے سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ بچہ ہے، ارے اس کی زبان لڑکھڑا گئی، ارے اس کی زبان سے نکل گئی، چھوڑو معاف کر دو، معاف کرتے جائیں گے۔ لیکن ایک بات اگر ہمارے بچے اگر ایک بات کہیں کہ ابو آپ ہی میرے ابو نہیں ہیں، بلکہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہو، کوئی اور بھی میرے ابو ہیں، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہمارے ہی اولاد کسی اور کو بھی باپ کہہ کے پکاریں، کہ کیا ہم اس کو برداشت کریں گے؟ ایک لحظے کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے میرے پیارے بھائی۔ یہی بات شرک میں بھی آتی ہے کہ شرک کی وجہ سے رب العالمین کے ذات کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی مخلوق کو لے آ کے خالق کے برابر کا درجہ دے دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حتمی فیصلہ یہ کر دیا کہ ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کے کیے ہوئے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، توحید کو سمجھو، توحید کامیابی کی جڑ ہے، توحید بہت ہی اہم ہے۔ اور شرک کیا ہے، کیا کیا چیزیں شرک ہیں، یہ سب چیزیں ذرا اچھی طرح سے معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے یہ گناہ ہے، یہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے پورے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عمل کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ دوسرا عمل بدعات اور خرافات ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں اتنے ہوشیار ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز خریدنا ہو 10 دکان چھڑتے ہیں، اترتے ہیں، 10 دکان چھڑتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی دیکھتے ہیں، پرائس دیکھتے ہیں، ڈیٹ آف ایکسپائر دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جب شریعت کا معاملہ ہو تو انسان اندھا بن جاتا ہے، آبا و اجداد کی تقلیدیں کرنے لگتا ہے، کیا صحیح کیا غلط ان تمام چیزوں کی تمیز کیے بغیر بدعات، خرافات، ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے لگتا ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں کہوں، بدعت ہر وہ عمل ہے جس کو اللہ کے نبی اپنے زمانے میں کر سکتے تھے لیکن اللہ کے نبی نہیں کیے، تو اس کو ہم بھی دین سمجھ کر نہیں کرنا ہے میرے پیارے بھائی۔ اگر ہم بھی اس کو دین سمجھ کر کریں گے، بعد میں آنے والوں نے مختلف بدعتیں ایجاد کی۔ بدعتیں کیا ایجاد کی کہ فلاں عمل کرو اتنا ثواب ہوگا۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ اور میں کون ہوتے کہ شریعت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے لیے؟ کسی بھی ثواب کو بتانے کا کام رب العالمین کا کام ہے، اللہ کے نبی کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العالمین نے کب کی اعلان کر دیا۔ لیکن بدعت کیا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے دین میں آ کر یہ مسئلہ ایجاد کیا کہ فلاں عمل کرو اتنا ثواب ہے، فلاں عمل کرنے کے لیے فلاں دن مقرر کرنا، وقت مقرر کرنا، خاص کیفیت مقرر کرنا، یہ سب کے سب چیزیں بدعات اور خرافات میں شامل ہو جائیں گی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اپنی زندگی میں بدعات اور خرافات سے بچو، بدعات اور خرافات سے بچو۔ دین مکمل ہے، دین کے بارے میں صحیح علماء سے رجوع کرو اور مسئلے مسائل معلوم کرو۔ روزمرہ زندگی میں جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، کیا صحیح ہے، کیا بدعات ہے، کیا خرافات ہے، ان سب چیزوں کی جانکاری حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان بدعات پر عمل کرتے رہے گا تو اس کے بھی تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو
رد کہ جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی بھی ایک نئی چیز ایجاد کیا جس کے ہمارے اپنے دین میں کوئی تعلق نہیں، وہ رد، وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا معاملہ میرے پیارے بھائی دین کے اعتبار سے پیدائش سے لے کر وفات تک، اور وفات کے بعد بھی چلہ کے نام سے، 40 کے نام سے، مختلف نام سے بدعات و خرافات کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ میرے پیارے بھائی ان دو چیزوں میں فرق کیجیے، دین کے اعتبار سے یہ سب چیزیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی سوال کرے یہ فین، یہ لائٹ، یہ بلڈنگ، یہ مائک جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا کیا؟ میرے پیارے بھائی یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، آج کے زمانے میں یہ ہیں اور آج کے بعد کے زمانے میں اور بھی ترقی ہوں گی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں گھوڑ سوار تھی سواری کے لیے، آج کے زمانے میں کار ہیں، بائک ہیں، فلیٹ ہیں، مختلف چیزوں کا ہم استعمال کرتے، یہ سب دنیوی اعتبار سے۔ ان سب چیزوں کو فین کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کے استعمال میں اتنا ثواب ہے، لائٹ کے استعمال میں یہ نہیں سوچتا کہ اس کے استعمال میں اتنا ثواب ہے، لیکن کسی بھی بدعت اور خرافات پہ عمل کرتے ہوئے انسان کا ذہن یہی کام کرتا کہ اس پر اتنا ثواب ہے، اس پر اتنا ثواب ہے۔ گناہوں سے زیادہ خطرناک بدعات اور خرافات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان زندگی بھر اس پر کاربن رہتا ہے اور ہمیشہ اس پہ عمل کرتے رہتا ہے اور کبھی اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں بدعات کیا ہیں، خرافات کیا ہیں، صحیح اسلام کیا ہے، یہ سب چیزیں جاننے کی کوشش کریں۔ ایک اور عمل جو ہمارے اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، وہ ہے میرے پیارے بھائی ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ نیک عمل کر رہا ہوں میں نیک عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن نماز رب العالمین کی رضامندی کے لیے، رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے مقصد سے مجھے ادا کرنا چاہیے، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میں حج کو جاتا ہوں تاکہ مجھے لوگ حاجی کہیں، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں میرے پیارے بھائی تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، صدقہ دینے والا کہیں۔ یہ سب کام اگر کریں گے یہ بھی بہت بری بلا ہے جس کی وجہ سے انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائی اول من یسعر به النار، جہنم کی آگ سب سے پہلے جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی اس حدیث کو ذرا سنیے۔ وہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 بار وہ بے ہوش ہو کے گرتے ہیں، غشی طاری ہوتی ہے، یعنی ریاکاری کے انجام کو دیکھ کے، خوف کو دیکھ کے وہ لرز اٹھتے ہیں اور وہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو کے گرتے ہیں۔ پھر حدیث کو بیان کرتے ہیں جہنم کی آگ کن لوگوں سے شروع کی جائے گی، کن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ حدیث کیا ہے کہ وہ سنیے کہ عالم دین ہوں گے، اللہ حفاظت کرے ہم لوگوں کی، عالم دین ہوں گے جو لوگوں کی شہرت پانے کے لیے ہی اپنے علم کو فروغ کیے ہوں گے، رب العالمین کے خوشنودی ان کو مقصود نہیں ہوگا، پڑھتے ہوں گے، خطبہ دیتے ہوں گے، بیان کرتے ہوں گے، ان سب کا مقصد ریاکاری، رب العالمین کو خوش کرنا مقصود نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرنا مقصود۔ دوسرا کون ہوگا؟ دوسرا مالدار ہوگا۔ مالدار اپنے پیسوں سے بہت زیادہ خرچ کریں گے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے، مقصد کیا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے مالدار کہیں، سخی کہیں، دینے والا کہیں۔ ان سب مقاصد کے خاطر اگر کوئی بھی انسان کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کوئی اجر نہیں دے گا۔ تیسرا آدمی شہید، جو اللہ کے راہ میں جا کے لڑ کر شہید ہوا ہو وہ آدمی ہوگا، اور اس آدمی کو بھی اللہ رب شہید میرے پیارے بھائی ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کی ایک اہم چھوٹی بہت ہی بہترین عمل جس کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کرنے کی بشارت۔ لیکن اس شہید کی نیت
میں کچھ کھوٹ تھی، لوگ اس کو شہید کہیں، اللہ کے راہ میں مرنے والا انسان کہیں، اس مقصد کے خاطر اس نے جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہوا، تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ تینوں کے تینوں لوگ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی نیتوں سے اچھی طرح واقف ہوگا۔ یہ لوگ ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں میں واہ واہ مچانے کے لیے یہ سب کام کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ نہ صرف ضائع کرے گا بلکہ اللہ رب العالمین انہی لوگوں سے نار جہنم کو بھڑکائے گا۔ سب سے پہلے ایندھن اور سب سے پہلے لکڑی، یہی تین لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت کریں اور اسی سے اللہ رب العالمین بھڑکائے گا۔ میرے پیارے بھائی، جو ریاکاری کی بیماری میں ملوث ہیں، روز قیامت کے دن وہ بری طرح رسوا ہوں گے، وہ بری طرح رسوا ہوں گے۔ غور کیجئے میرے پیارے بھائی، عالم، مالدار اور شہید کوئی گناہ کے کام کر کے نہیں آیا، کوئی گناہگار انسان نہیں ہے، اچھے اعمال کر کے آئے ہیں، لیکن اچھے اعمال میں ریاکاری کا شائبہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، نہ صرف ضائع کر دیا، رب العالمین کے پاس نیک عمل کر کے یہ لوگ جائیں گے اجر پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اے میرے پیارے بندو، تم لوگ کس لیے آئے ہیں؟ نیک عمل ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندكم جزاء۔ اے لوگوں، آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں کیا نیک عمل کر کے جزا پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اپنے نام اعمال لینے کے لیے؟ جاؤ ان لوگوں کے پاس، جاؤ تم لوگ ان لوگوں کے پاس جس کو خوش کرنے کے لیے، جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم لوگوں نے یہ سب عمل کیے، انہی لوگوں کے پاس جاؤ اور انہی لوگوں کے پاس تم لوگ اس کا اجر و ثواب پالو۔ میرے پیارے بھائی، یہ بھی بہت بری بلا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے اپنی زندگیوں میں، بہت سوں کی زندگی میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کریں، ہمارے اعمال میں اخلاص دیں اور ہمیں ریاکاری کے فتنے سے بچائیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ ایک اور عمل جو ہمارے اپنی اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ ہے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا۔ کوئی بھی نیکی کام کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری وجہ سے تم ہو۔ کسی بھی غریب انسان کو، فقیر انسان کو کچھ بھی دینے کے بعد آپ کپڑے لے کر دے دیے، اس کو یہ بولنا کہ میں لے کے دینے کی وجہ سے آپ پہنے ہیں۔ آپ نیک کام کر دیے، نیک کام کرنے کے بعد بول کے بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا، کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد بول کر بتانا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ انسان اپنی برائی کے معاملے میں بہت حساس ہوتا ہے، بہت ساری برائیاں کیا ہوگا اپنی زندگی میں، لیکن اپنی برائی کو بولتا نہیں کسی بھی انسان کے سامنے۔ لیکن انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، چھوٹی موٹی کیا نیکی کر دیتا، ایک دو چار لوگوں کو کیا دے دیتا، دلا دیتا اور واویلا مچاتے رہتا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے لوگو، تم اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے اچھائیوں کو، اپنے اعمال کو یہ احسان جتلا کر اور ان کو تکلیف دے کر اپنے اعمال کو ضائع مت کر لو۔ میرے پیارے بھائی، ہم لوگ کیا دیے ہیں اس کو؟ اللہ رب العالمین کی جو کچھ نعمتیں اس میں سے کچھ دیے ہیں، سامنے والا مجبور ہے، لے لیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر سامنے والا کو یہ معلوم ہو کہ ہم نے فلاں کے سامنے ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف بھی ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے والعذا بھی کہا کہ کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں نیکیوں کو بھول جاؤ اور نیکیوں کا تذکرہ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان 7 خوش نصیب لوگوں میں عرش الہی کے سامنے جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ یعنی سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس اعتبار سے وہ نیکی کرتا ہے اور نیکی کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ
صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا، اس کی وجہ سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ ایک اور برائی، ایک اور گناہ، ایک اور عمل جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جس میں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ملوث ہیں یا ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ تنہائی کا موقع پا کر برائی کرنا۔ ہم لوگوں کے سامنے ہیں بڑے دیندار ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں بہت ہی اچھے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں متقی ہیں، نمازی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن جیسے ہی تنہائی کا موقع ملے برائی میں ملوث ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو انجام دینے لگتے ہیں اور پورے بے خوف و خطر ان تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کے تمام اعمال ضائع کر دے گا۔ اللہ رب العالمین میرے پیارے بھائی تقوی کی تعریف کیا ہے؟ التقوی ہا ہونا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ فرمایا کہ دل کی طرف اشارہ کر کے تقوی یہاں ہے۔ علماء کرام اور مفسرین محدثین اس کی بہترین شرح بھی کیے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو تقوی پوشیدہ چیز کیوں قرار دیا؟ اگر دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے میرے پیارے بھائی، دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے تو یقینی معنوں میں ہمارے اپنے جسم میں اعضاء میں پورے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اگر ہمارے اپنے دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہم اچھے ہیں، لوگوں کے آنکھوں سے کیا چھپتے ہیں کہ برائی میں ملوث ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت کے لیے، اس ٹائم کے لیے ہمارے دل میں کوئی تقوی نہیں ہے۔ جو کوئی تنہائی کا موقع پا کر گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس حدیث کو سنیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روز قیامت میری امتی کے بہت سارے لوگ جبل تہامہ جیسے پہاڑ جیسے نیکیاں لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک پہاڑ کی مثال دی، یعنی بہت زیادہ نیک اعمال لے کے آئیں گے، نیکیوں کے ان کے پاس ڈھیر ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی تمام نیکیوں کو ذرات کی طرح، پراگندہ دھول کی طرح، دوسری کی طرح، ذرات کی طرح بکھیر دے گا۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ صفہم لنا، اے اللہ کے نبی یہ کون تو بھی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کو اللہ رب العالمین اس طرح ضائع کر دیتا ہے، آپ ان کے ذرا اوصاف بیان کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اما انہم اخوانکم، اے لوگوں سن لو، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور تمہاری طرح ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی حدیث میں نیک عمل کا بھی تذکرہ کریں، یأخذون من اللیل کما تأخذونکم، تم لوگ جس طرح سے تہجد کا اہتمام کرتے ہو ایسے وہ لوگ بھی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی برائی کیا ہے؟ ان کی برائی یہ ہے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن ایک ایسے قوم ہوں گے جب تنہائی کا موقع پاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، یعنی جیسے تنہائی کا موقع مل جائے اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان تمام کے تمام چیزوں کو وہ حلال کرتے ہیں اور مختلف گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، آج کے زمانے میں اس مصیبت کے آنے کے بعد تنہائی کے موقع میں گناہ کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور یہ یوٹیوب اور یہ سب چیزیں یہ سب بنائیں، انسان اپنا جائزہ لیں، رب العالمین کا تقوی اپنے دل میں پیدا کریں، تنہائی میں موقع پا کر اللہ کے لیے برائی میں ملوث نہ ہو، اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہم لوگ برائی میں ملوث ہوں گے، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا پورا کیا ہوا نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین برباد کر دیں گے۔ ہمارے اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا، یہی اس کا مطلب ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، یہ ایک اور عمل جو انسان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں وہ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے بندوں پر ناحق ظلم کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی میں ظلم زیادتی سے بچیں، ناحق ظلم کرنا۔ آپ کا حق ہے، سامنے والا نہیں مان رہا ہے، آپ چھین کر لیجئے، یہ ظلم نہیں ہے، لیکن زندگی میں کسی بھی انسان پر
کسی بھی انسان پر اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے اسلوب سے کوئی بھی ظلم کیے ہو تو اس کا بہت بھاری بدلہ چکانا پڑے گا میرے پیارے بھائی، اس کا بہت بھاری بدلہ چکانا پڑے گا روز قیامت کے دن۔ یاد رکھیے کہ بندوں کے حقوق بہت ہی اہم ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق بہت اہم ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بندوں کے حقوق کے معاملے میں لفظ تقویٰ کو کثرت سے استعمال کیا ہے تاکہ لوگ رب العالمین کا ڈر بندوں کے حقوق کے معاملے میں پیدا کریں۔ میرے پیارے بھائی، کسی بھی انسان پر کسی بھی طرح کا ناحق ظلم اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم یقین مانیں کہ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے، بہت بھاری قیمت ہمیں روز قیامت کے دن چکانا پڑے گا۔ کیسے چکانا پڑے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے نبی سوال کرنے لگے، اتدرون ما المفلس؟ اے صحابہ کرام کی جماعت، کیا مفلس کون ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی مفلس کا معنی فقیر، مسکین، کون ہے جانتے ہیں کیا؟ صحابہ کرام دنیاوی اعتبار سے جواب دینے لگے، قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی، مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ دولت ہو، نہ گھر بار ہو۔ یعنی ہمارے اپنے اعتبار سے صحابہ کرام جواب دینے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا مفلس کی تعریف یہ نہیں ہے بلکہ مفلس میرے امتی میں سے وہ لوگ ہوں گے۔ یہاں ذرا غور کیجئے میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی اس حدیث میں نیک اعمال کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے امتی میں سے مفلس کون ہے؟ وہ لوگ ہوں گے جو روز قیامت کے دن نمازوں کو لے کر آئیں گے، روزوں کو لے کر آئیں گے، زکوٰۃ کو لے کر آئیں گے۔ آپ بتائیے کیا یہ لوگ گنہگار ہیں؟ گنہگار نہیں ہیں میرے پیارے بھائی، وہ لوگ نیک عمل کیے، نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال بھی کیے جس کی وجہ سے ان کے اعمال پورے کے پورے ضائع ہو گئے یا بعض ضائع ہو گئے۔ وہ لوگ کیا عمل کیے؟ نیک عمل کے ساتھ کیا کیا عمل کیے؟ اللہ کے نبی تفصیل کے ساتھ بتانے لگے کہ یہ لوگ روزوں کے ساتھ آئیں گے، نمازوں کے ساتھ آئیں گے، زکوٰۃ کے ساتھ آئیں گے، لیکن کیا کیے ہوں گے؟ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ کسی کو گالی گلوچ دیے ہوں گے، زبان کھولے تو بکواس، زبان کھولے تو گالی گلوچ، ناحق کسی پہ گالی گلوچ دیے ہوں گے، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پہ الزام تراشے ہوں گے، کسی پہ بہتان تراشے ہوں گے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں اتنا بڑا جرم کرنے والا ہے، فلاں انسان اتنے بڑا گنہگار ہے، جبکہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھے نہیں۔ اور وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا ناحق مال کھائے ہوں گے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی انسان کا ناحق خون بہائے ہوں گے، وَضَرَبَ هَذَا، کسی انسان کو مارے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین روز قیامت کیا کرے گا؟ جو انسان لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بھی بلائیں گے اور مظلوم انسانوں کو بھی بلائیں گے۔ بلا کر اللہ رب العالمین کیا فیصلہ کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ظالم کے جو بھی نیکیاں ہیں وہ سب لے لے کے اللہ رب العالمین مظلوم کو دیتا جائے گا۔ ظالم کے جو بھی اچھے اعمال ہیں وہ سب لے لے کے اللہ رب العالمین مظلوم کو دیتا جائے گا۔ مظلوم کو دیتے 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 ظالم کے حسنات، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اور بہت سارے مظلوم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ مظلوم کے گناہوں کو لے لے کے ظالم کے پر دے مارے گا۔ مظلوم کے جو بھی گناہ تھے وہ سب لے لے کے انسان جو ظالم ہے اس پر اللہ رب العالمین دے مارے گا، یہاں تک کہ اس کے بہت سارے گناہ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس کو نار جہنم میں پھینک دیں گے۔ میرے پیارے بھائی، زندگی میں کسی پر ظلم و زیادتی مت کرو، ظالم بن کر مت رہو، ناحق کسی پہ ظلم مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہماری اپنی زندگی میں ہے۔ اللہ کے نبی کبھی اپنی زندگی میں کسی بندے پہ ظلم نہیں کیے۔ جنگ بدر کا ایک واقعہ ہے۔ جنگ بدر اللہ کے نبی سپہ سالار ہیں، اللہ کے نبی
سپہ سالار ہیں اور اللہ کے نبی امیر کی حیثیت سے ہیں، اللہ کے نبی سب درست کر رہے ہیں۔ سب درست کرتے ہوئے یہ ایک صحابی جو سب سے آگے پیچھے تھے، سواد بن غزیہ، یہ صحابی سب کے ذرا آگے پیچھے تھے، اللہ کے نبی چھوٹی سی کاڑی لے کر سب درست کر رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں تھوڑا بہت چبو دیے، تھوڑا بہت یہ کر دیے، اے سواد تھوڑا سب کے برابر ہو جاؤ۔ سواد فوری طور پہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، آپ نے مجھ پہ ظلم و زیادتی کی، لہٰذا میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر رک کر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی سپہ سالار کی حیثیت سے ہیں، امیر کی حیثیت سے ہیں، قائد کی حیثیت سے ہیں، صحابی غلطی کیے ہیں، سب کے آگے پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی ہو سکتا تو بول سکتے، میں کہاں ظلم کیا، آپ سب کے آگے پیچھے تھے، میں نے آپ کو سب کے برابر کیا۔ اللہ کے نبی نہیں بولے، امت محمدیہ کے لیے بہترین اسوہ پیش کیے۔ اللہ کے نبی کہے چلو بدلہ لے لو۔ سواد کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، جس وقت آپ مجھ کو چھبوئے کپڑا نہیں تھا میرے بدن میں، آپ کے بدن میں کپڑا ہے، میں کیسا چھبوں آپ کو؟ اللہ کے نبی فوری اپنا چادر اٹھا لیے، چلو سواد چھبونا چاہتے ہو چھبو دو، یہ لو لکڑی۔ سواد فوری طور پہ اللہ کے نبی کے جسم سے، اللہ کے نبی کے جلد سے چمٹ گئے اور چمٹ کے بوسہ دینے لگے۔ صاحب اللہ کے نبی پریشان ہو کر پوچھنے لگے، اے سواد یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ سب منظر دیکھ رہا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، ممکن ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے، میں آپ کی ایک مرتبہ بوسہ دے دوں، اس چیز کے لیے ہی بس میں یہ سب باتیں کیا، مجھے معاف کیجئے، بس میں جو چاہا وہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی ان کو دعائے خیر کیے اور آگے بڑھ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ظلم کسی بھی انسان پہ مت کرو، اپنی زبان سے، اپنی حرکت سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے معاملات سے، اپنے طرز عمل سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم مت کرو۔ ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک صاف رکھو۔ دیکھو کہ دنیاوی مال و متاع، روپیہ پیسے، یہ سب چیزیں دنیا کی حد تک ہے، لیکن ہمارے اصل سرمایہ نیکیاں ہیں، یہی ہمیں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس کو برباد کر دیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ رمضان میں ہم لوگ مشکل سے روزے رکھے ہیں، کڑی دھوپ میں روزے رکھے ہیں، گھنٹے گھنٹے قیام اللیل کا اہتمام کیے ہیں، مختلف صدقہ و خیرات کیے ہیں، غیر رمضان میں بھی بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، لیکن ان تمام اعمال کی حفاظت کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ان اعمال کو برباد ہوئے بغیر، ان اعمال کو ضائع ہوئے بغیر بہت سارے جو گناہ، جو برباد کرنے والے اعمال ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا، ان سب سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیے کہ ہمارے اپنی زندگی میں کیا کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اپنے نیکیاں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہ سے، ان تمام برے اعمال سے اپنی زندگی کو پاک و صاف رکھیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نیک بنائے، رب العالمین ہمیں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال، نیکیوں کو برباد کرنے والے گناہ سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے رکھیں۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ رب العالمین ہمیں مغفرت دیں۔ اور آج کی رات اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کیا ہے تمام کے تمام مسلمانوں کو۔ اللہ رب العالمین عموماً اور جو کچھ مسلمان حاضر ہیں ان تمام مسلمانوں کو آج کی رات مغفرت کا فیصلہ فرما دیں، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دیں جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، صحیح اسلام پہ چلتے ہیں، مرتے دم تک اسی پر قائم رہتے ہیں۔ رب العالمین ہماری ریاضتوں کو قبول فرمائیں، ہمیں نیک توفیق دیں، ہمارے اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔